شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں 2 سالہ تعلیم دین کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں گزشتہ کل ایک تعارفی نشست آپ کے سامنے ہوئی تھی جس میں علم دین کی اہمیت اور اصول علم دین کی ضرورت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی. اور اسی طریقے سے جو ہمارے مضامین ہے تعلیم دین کورس کے جو بنیادی مضامین ہے اس کے تعارف سے متعلق بھی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ ہمارے اس کورس میں جو 8 مضامین ہیں جس میں تجوید قرآن مع مشق ہے، ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم، منتخب صورتیں ہیں، تیسرا مضمون احادیث مبارکہ اور چوتھا مضمون مسائل فقہ سے متعلق ہے، پانچواں مضمون عقائد اسلام سے متعلق اور چھٹا مضمون حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ مع اسوہ حسنہ، ساتواں مضمون معاشرت یعنی آداب المعاشرت اور اخلاق سے متعلق، اور 8واں جو مضمون ہے وہ نماز، عملی مشق اور مضمون دعاؤں سے متعلق ہے. اس پر گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھی. تو یہ جو بنیادی 8 مضامین ہیں اس کا باقاعدہ ایک سلیبس اور نصاب بنایا گیا ہے اور یہ 2 سالہ نصاب اور 2 سالہ سلیبس ہے. اور 2 سال میں جیسے ہمارے ہاں درس نظامی اور دوسری ترتیبوں میں ہوتا ہے، 1 سال کے 3 حصے ہوتے ہیں، 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ کا نصاب. پورے سال کو چھٹیوں کو مستثنا کر کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں. شوال سے جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے عام طور پر وہ رجب شعبان میں اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ ہر 3 مہینے کا ایک نصاب ہوتا ہے اور 3 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے باقاعدہ. جیسے سیمسٹر ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں بھی ہوتے ہیں، فرسٹ سیمسٹر ہے، سیکنڈ سیمسٹر، فائنل ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی یہی نصاب اور ترتیب ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ہم صرف پہلی 6 ماہی کا نصاب رکھیں گے، جو ہماری یعنی پہلی 6 ماہی ہوگی جو آغاز ہوگا اس کا نصاب انشاءاللہ اس کے سامنے کچھ اس پر آپ کے سامنے بات پیش کریں گے. مضامین تو آپ کے سامنے جیسے ابھی بیان ہوئے کہ 8 مضامین ہمارے اس کورس میں ہوں گے. اس 8 مضامین میں جو پہلا مضمون آپ کے سامنے بیان ہوا کہ تجوید قرآن کریم مع مشق ہے. تو تجوید قرآن کریم میں عرب میں صرف 6 ماہی جو پہلی 6 ماہی ہے، صرف پہلی 6 ماہی کا نصاب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تو پہلی 6 ماہی میں جو تجوید ہے مع مشق، اس میں نورانی قاعدہ ہوگا، اس میں نورانی قاعدہ باقاعدہ شروع کرایا جائے گا مشق کے ساتھ اور مختصر قواعد کے ساتھ. نورانی قاعدہ ہے اور ایک خاص ادارے سے چھپا ہوا قاعدہ ہے. انشاءاللہ وہ سارا نصاب ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ نصاب کہاں سے ملے گا اور اس کی کیا ترتیب ہوگی، وہ آخر میں بتایا جائے گا. یہ نورانی قاعدہ یہ مختصر قواعد کے ساتھ اور مختصر مشق کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو یہ پڑھایا جائے گا. اسی طریقے سے 6 ماہی کا جو نصاب ہے اس میں آخری 10 صورتیں مشق کے ساتھ پڑھائی جائیں گے. جو 30واں پارہ ہے عامہ پارہ، پھر عامہ پاری کی جو آخری 10 صورتیں ہیں اختتامی، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، وہ صورتیں مشق کے ساتھ جو ہے پڑھائی جائے گی. تو تجوید مع مشق کا جو مضمون ہے اس میں ایک نورانی قاعدہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا مختصر قواعد کے ساتھ، اور آخری جو 30واں پارہ ہے، 30واں پارے کی آخری 10 صورتیں یہ مشق کے ساتھ پڑھائی جائے گی. اسی طریقے سے دوسرا مضمون ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم ہے، تو اس میں بنات کے لیے منتخب صورتیں ہیں.
پورے 2 سال کے لیے حصے منتخب کیے گئے ہیں قرآن کریم کی صورتیں، وہ نصاب تو تفصیلی بعد میں بتا دیا جائے گا، لیکن جو پہلی 6 ماہی کا نصاب ہے ابھی ابتدائی 3 مہینے کا، اس میں ترجمہ اور تفسیر کی جو ہے ایک سورہ فاتحہ ہے، انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔ اسی طریقے سے نصف عامہ پارہ، آخری نصف آخر عامہ پارے کا نصف آخر سورہ فجر سے لے کے سورہ ناس تک یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تیسرا مضمون احادیث مبارکہ کا ہے، اس میں انشاءاللہ زاد الطالبین جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، رسالہ ہے، اس میں مختصر حدیثیں جمع کی گئی ہے، تو زاد الطالبین جو ہے آپ کو پڑھائی جائے گی ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ چوتھا مضمون یہ مسائل فقہ سے متعلق ہے، اس میں انشاءاللہ درسی بیشتی زیور یہ جو ہے سبقن پڑھایا جائے گا، تو اس کی جو انشاءاللہ کتاب الطہارت والا حصہ ہے اس سے آغاز کیا جائے گا۔ تو درسی بیشتی زیور 2 ہے، ایک خواتین کے لیے ایک مرد حضرات کے لیے، آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ خواتین والی ہے۔ فقہ کے مسائل کے لیے درسی بیشتی زیور پڑھائی جائے گی تو برائے خواتین ہے، اور کتاب الطہارت والا حصہ انشاءاللہ ابتدائی 6 ماہی میں پڑھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے 5واں مضمون عقائد اسلام سے متعلق ہے، تو اس میں ایک رسالہ ہے تعلیم العقائد، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تعلیم العقائد کا رسالہ پہلی 6 ماہی میں وہ شروع کرایا جائے گا، وہ پڑھایا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ آگے تو اور بھی کتابیں ہوں گی ہر مضمون کی۔ 6واں مضمون جو ہے وہ سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ ہے، تو اس میں سیرت طیبہ سے متعلق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے وفاق المدارس کی مرتب کردہ ہے وہ پڑھائی جائے گی۔ سیرت سے متعلق جو پڑھائی جائے گی وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وفاق المدارس نے مرتب کی ہے وہ آپ کو ابتدائی 6 ماہی میں پڑھائی جائے گی، اس میں حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھائی جائے گی۔ اور اسوہ میں جو ہے ایک رسالہ اسوہ نبوی وہ انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسوہ حسنہ کے مضمون کے طور پر آپ کو پڑھایا جائے گا۔ 7واں مضمون آداب معاشرت سے متعلق معاشرت و اخلاق، اس میں ابتدائی 6 ماہی میں جو آغاز کیا جائے گا تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آداب المعاشرت، انشاءاللہ وہ شروع کرائی جائے گی سبقن درسن، اور وہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ اور 8واں آخری مضمون یہ نماز اور مسنون دعائیں ہیں، تو اس میں نماز میں آسان نماز جو حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہے وہ آسان نماز پڑھائی جائے گی، اور باقاعدہ عملی مشق کی ترتیب بھی ہوگی نماز کی، خواتین کے لیے ان کی ترتیب کے مطابق باقاعدہ معلمہ اس کی عملی مشق کروائے گی۔ اور آخری مضمون مسنون دعاؤں سے متعلق ہے، اس میں بھی حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسالہ ہے کتابچہ مسنون دعائیں، تو انشاءاللہ وہ رسالہ ہی جو ہے مسنون دعائیں کتابچہ، اس میں سے دعائیں پڑھائی جائے گی، ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائے گی۔ تو یہ 8 جو ہے یہ مضامین ہے، اور انشاءاللہ اس میں یہ 6 ماہی کا نصاب آپ کو بتایا گیا، لیکن یہ نصاب انشاءاللہ ہم خود دیں گے، یہ نصاب آپ کو یہیں سے ملے گا، باہر سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نصاب ہے یہ نصاب تقریباً یہ 1200 روپے کا ہے مکمل، 6 ماہی کا جو مکمل نصاب ہے اس میں جتنی کتابیں ہیں رسالے ہیں، تو یہ جو ہے 1200 روپے کا ایک پورا نصاب ہے، کورس ہے، تو یہ تمام طالبات کو لینا ہوگا، اور اس میں آپ کے لیے معلمہ متعین کر دی جائے گی۔ آپ کو ابھی بتا دیا جائے گا کہ ان کے پاس آپ جو ہے کورس کے پیسے وہ جمع کرا دیں، انشاءاللہ یہ کورس آپ کو کوشش بھی ہوگی کہ 3 کے دن تک دے دیا جائے، تو 2-3 دن میں ہی انشاءاللہ منگوا کر یہ کورس آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور بروز پیر 28 جون صبح 11 بجے سے باقاعدہ انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہوگا۔ 28 جون بروز پیر، اب جو آپ کا نیا وقت ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، 11 سے 12:30، 10:30 سے نہیں ہے، آپ کا سبق ہوگا 11 سے 12:30 بجے تک، پیر کے دن سے باقاعدہ آغاز ہوگا، اور یہ نصاب بھی انشاءاللہ آپ کو مرتب پورا مل جائے گا مکمل 1200 روپے میں۔ تو انشاءاللہ ابھی حضرت مفتی صاحب خالد صاحب دامت برکاتہم بات فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی بات ہو گئی، اور تعلیم دین کورس کا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، جو کتب اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے، اس کا مختصر تعارف مفتی صاحب نے بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا
کہ اس میں کوئی بھی پریشان نہ ہو، بوجھ نہ لے کہ بھئی یہ اتنی کتابیں ہیں، اتنے نام آئے ہیں. یہ بالکل آسان ہے، آسان ترین ایک نصاب اور سلیبس ہے، اور کوئی مشکل چیز اس کے اندر نہیں ہے. ہر ایسی چیز ہے کہ جس کو کمزور سے کمزور ساتھی مرد عورت سب کر سکتے ہیں. تو ایک تو کسی کے ذہن پر یہ بوجھ نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں اتنی کتابیں، کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہی ایک آسان ترین نصاب ہے، اس کی ٹینشن کوئی بھی نہ لے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم یہ نصاب آپ کو آنے والے پیر سے پہلے خود مدرسے کی طرف سے دے دیا جائے گا. اگرچہ ہم نے اس کا بنا بھی لیا ہے بروشر، اور ہم چاہتے تو ہر ساتھی کو خود دے دیتے کہ بھئی آپ جا کے خریدیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اس میں خود آپ حضرات کے لیے ایک پریشانی تھی. بعض کتابیں یہاں ہیں، بعض صدر میں ملتی ہے، بعض کلفٹن میں. اس میں یہ کہ پریشانی سے بچانے کے لیے یہ مشورہ ساتھیوں نے کیا کہ خود ہی نصاب سیٹ خرید لیے جائیں گے اور آپ کو بسہولت آپ کے ہاتھ کے اندر دے دیے جائیں گے. البتہ جو اس کی برکت ہے وہ تقریباً جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا 1200 روپے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ پاک کے اس راستے میں علم میں ہم اپنے حصول علم کے لیے اپنا مال خرچ کریں اپنے اوپر. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز آپ کی ہوگی، آپ کی کتابیں ہیں، آپ نے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ جتنا بھی خرچہ ہوگا، یہ 1200 روپے یہ تو ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ایک ذخیرہ آپ کا بن جائے گا. تو امید ہے کہ یہ کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوگا. تو آپ حضرات، آپ خواتین مستورات طالبات اپنی سہولت سے 2-3 دن میں جب تک ہو سکے جو معلمات طے ہو جائیں تو جمعرات کے دن تک ان کے پاس جمع کروا دیں. اپنی رقم سہولت کے ساتھ جمع کروا دے، کوئی اس کو بوجھ نہ لے اور اس حوالے سے پریشان نہ ہو. اپنی سہولت سے جمعرات کے دن تک اپنے حصے کی جو برکت ہے وہ متعین معلمہ کے پاس جمع کروا دے. تیسری بات یہ ہے کہ وقت جو ہے انشاءاللہ وہ 11 بجے سے 12:30 بجے تک ہے، صرف 1.5 گھنٹہ ہے، صرف 1.5 گھنٹے کا وقت ہے 11 بجے سے 12:30 بجے تک. اور اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ روزانہ 3 پیریڈ ہوں گے، یعنی 3 اسباق ہوں گے، اور ہر پیریڈ آدھے گھنٹے کا ہوگا. آدھے گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوگا روزانہ. اس طرح 3 پیریڈ ہوں گے روزانہ، 11 بجے سے 11:30 بجے تک، پھر 11:30 سے 12 بجے تک، پھر 12 سے لے کر 12:30 بجے تک. 12:30 بجے آپ کی فکس چھٹی ہو جائے گی اور آپ گھروں کو واپسی فرمائیں گے. پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن بنات کے، مستورات کے، طالبات کے، اسباق کے ہیں. انشاءاللہ آنے والا جو پیر ہے یعنی 28 جون آنے والے پیر کے دن باقاعدہ آپ کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا اور باقاعدہ سبق شروع ہو جائے گا. کتابیں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گی، کورس آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کاپیاں بھی انشاءاللہ آپ کو دے دی جائیں گی. اگر کوئی سہولت سے خود لا سکتا ہے تو 2 کاپیاں لے لیں، اور اگر نہیں ہے تو ادارے کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. لیکن ہر چیز ایک منظم خوبصورت انداز میں ہو، یعنی بے ربط کام نہ ہو. ہم علم حاصل کریں ایک ترتیب کے ساتھ ہو کہ ہماری کتابیں صاف ستھری ہو، ہماری کاپیاں صاف ستھری ہو، ہمارے پاس پینسل ہو، پین ہو، ربر ہو، ہر چیز ہمارا ذاتی ہو. جیسے ایک طالب علم کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، یہ کورس بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہر طالبہ، ہر خاتون کے پاس اس کے حصے کی چیزیں ہوں، کتابیں ہوں، کاپیاں ہوں. اور جس کو لکھنے میں مشکل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سن لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. تو روزانہ 3 پیریڈ ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور ترتیب اس کی ہوگی کہ ٹائم ٹیبل ہم بنا چکے ہیں کہ کس سبق کا پیریڈ کون سا ہے. وہ ٹائم ٹیبل انشاءاللہ جب آپ پیر کے دن آئیں گی تو نوٹس بورڈ پہ لگ چکا ہوگا. بس میں اتنا مختصراً عرض کر دوں کہ جو آپ کے 8 سبجیکٹ ہیں ان میں سے 4 مضامین یعنی تجوید، نمبر 2 ترجمہ تفسیر، نمبر 3 حدیث، اور نمبر 4 مسائل فقہ. یہ جو 4 مضامین ہیں اس کا سبق 2 دن ہوگا، ہفتے میں 2 دن ہوں گے. اور باقی جو 4 مضامین ہیں ان کا پیریڈ 1 دن ہوگا. تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں. باقی ترتیب انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ کے اندر آ جائے گی، اس حوالے سے کوئی بھی پریشان نہ ہو. تو پورا ٹائم ٹیبل ہم بنا چکے ہیں. جب پیر کے دن آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا ٹائم ٹیبل بھی بالکل آپ کے سامنے لگا ہوا ہوگا.
ہمارے اسباق بھی اس میں ہے جو یہاں سے انشاءاللہ مفتی صاحب اور میرے ذمے ہیں تفسیر اور حدیث کا، وہ ہم یہاں سے پڑھائیں گے۔ باقی جو 6 مضامین ہیں وہ آپ کی معلمات ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گی۔ کس معلمہ کے ذمے کیا ذمہ داری ہے، کون سا سبق ہے، وہ انشاءاللہ ٹائم ٹیبل پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہر چیز مرتب اور منظم انداز میں ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ تعلیم دین کورس ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ بس آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ آپ ایک تو وقت کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اب 11 بجے کا وقت ہے تو آپ نے 11 بجے تک پہنچ جانا ہے۔ اس میں یہ کوئی 11:15 آئے، 11:30 آئے، 10 منٹ لیٹ آئے، آدھا سبق نکل گیا ہے، اس سے وہ برکت سی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر عذر ہو، تاخیر ہو تو چھٹی ہرگز نہ کریں، دیر سے آئیں لیکن ضرور آئیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ 11 بجے تک پہنچ جائیں، 12:30 بجے واپسی کریں۔ دوسرا یہ کہ ہفتے میں صرف 4 دن ہے تو کسی دن بھی چھٹی نہ کریں ان 4 دنوں میں۔ یہ تصور اور تاثر ذہن سے بالکل مٹا دیں کہ بھئی آج خاندان میں شادی ہے، آج وہاں جانا ہے، آج گھر مہمان آئے ہیں۔ یہ وقت آپ نے تعلیم دین کورس کو دے دیا، اللہ سے ایک وعدہ کر لیں، ایک معاہدہ کر لیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ان 4 دنوں میں یہ جو 1.5 گھنٹہ ہے یہ آپ نے مدرسے کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کر دیا ہے، تو آپ کو بھی بہت آسانی ہوگی، آپ کو اپنے علم میں اور اصول علم کے اندر ایک نور اور ایک برکت محسوس ہوگی۔ اس لیے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ وقت پہ بھی آنے کا اہتمام کریں اور 4 دن آنے کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو کورس کی کتابیں دے دی جائے تو اس کی خود حفاظت کریں، اس کے لیے چھوٹا سا بیگ لے لیں، شاپر لے لیں، جو آپ کو مناسب لگے، کاپی پر اپنا نام لکھ لیں، صاف ستھرا ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو، کلاس کی شکل بنا دی جائے گی، اپنی جگہ پر ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ علم حاصل کریں۔ وہ بات سمجھ میں نہ آئے، اگر معلمہ پڑھا رہی ہے تو بعد میں ان سے ترتیب سے پوچھ لیں، ثانی سے، معلمہ سے، کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کو ضرور سمجھائیں گے۔ اگر ہم یہاں سے پڑھا رہے ہیں اور کوئی بات سمجھ نہ آئے، اس کو ایک پرچے پہ آپ لکھ لیں، سوال کے انداز میں نوٹ کر لیں کہ بھئی یہ تفسیر کے سبق میں یہ بات سمجھ نہیں آئی، حدیث کے سبق میں یہ بات سمجھ نہ آئی، تو آپ اس کو نوٹ کر کے آپ بھجوا دیں، انشاءاللہ آپ کو اگلے دن اس کا بھی پورا جواب دے دیا جائے گا۔ تو کسی حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس آپ سے درخواست اتنی ہے کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور طلب اور جذبے کے ساتھ آنے والے پیر سے آنے کا اہتمام کریں، اور ایک بھی غیر حاضری نہ ہو۔ انشاءاللہ جس طالبہ نے پورا سال پابندی کے ساتھ سبق پڑھا تو ہم سال کے آخر میں ان کو صاحب ترتیبی کی بھی سند دیں گے، صاحب ترتیبی کی سند، یہ ہمارے مدارس میں ملتی ہے، اٹینڈنس جس کو کہتے ہیں اسکول میں، 100% اٹینڈنس ہے آپ کی، یہ آپ کو ایک اضافی سند ملے گی کہ بھئی انہوں نے دیکھے 100% حاضری ہے ان کی، ایک اضافی سند ہو۔ اور اسی طریقے سے تو جس نے پابندی کی، اہتمام کیا، آداب اخلاق کے ساتھ چلا، سیرت کی سرٹیفکیٹ بھی ملے گی، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو دی جائیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی علمی اور دینی فائدہ ہوگا، اور اس کورس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہوگا۔ اور اگر آپ نے ترتیب کے ساتھ یہ کورس پڑھا تو یقین کریں کہ آپ کا یہ پڑھنا ذریعہ بنے گا آئندہ سال مزید طالبات اور مستورات کے آنے کا، ان کے داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم اس سلسلے کو جیسے میں نے عرض کیا کہ آگے کی طرف لے جانا چاہیں گے، مزید اوپر کی طرف، ترقی کی طرف، بہتری کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بابرکت کورس ہے۔ اور انشاءاللہ بروز پیر 28 جون صبح 11 بجے آپ نے پابندی سے پہنچ جانا ہے۔ کورس انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو تیار ملے گا۔ کاپیاں اگر آپ کے پاس ہو تو لے آئیے گا، ورنہ یہاں سے فراہم کر دی جائیں گی۔ اپنا پینسل، قلم وغیرہ باکس اپنے ساتھ لائیے گا، کلاس کی شکل بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو آنے والے پیر سے انشاءاللہ باقاعدہ آپ کے اسباق کا آغاز ہوگا، ٹائم ٹیبل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے نوٹس بورڈ پر لگا دیا جائے گا۔ تو یہ آج کی نسبت سے یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھی، اور پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھنی ہو یا قابل وضاحت ہو تو جو نگران صاحبہ موجود ہوں گی، ہماری والدہ صاحبہ، آپ ان سے بالکل پوچھ سکتی ہیں۔ اور کسی قسم کی کوئی پریشانی اگر کسی کو ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی
اعتبار سے ان کو کوئی بات ذہن میں آ رہی ہو اس کی بھی بالکل جو ہے تسلی کروا لیں، تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آگے آپ کو جو ہدایت ابھی دے دی جائیں گی تو آپ اس کو سن لیں، اور سننے کے بعد ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے اپنے گھروں کو واپسی فرما لیں۔ اب انشاءاللہ آپ نے تشریف لانا ہے آنے والے پیر کے دن، آج منگل ہے نا، تو آنے والا پیر کا دن 28 جون صبح 11 بجے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام طالبات انشاءاللہ وقت پر موجود ہوں گی، اور رجسٹر میں ایک کی بھی غیر حاضری نہیں ہوگی۔ ہم رجسٹر روز کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ آپ سب نے ترتیب کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، اس وقت بھی آپ کی طرف سے ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کی طلب میں، آپ کے جذبے میں، آپ کے ارادے اور ہمت میں اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس تعلیم دین کورس کی برکت سے ہماری مسجد کے اطراف کے پورے علاقے، پورے محلے، بلکہ پورے شہر کے ماحول میں تبدیلی کی فضا کو عام فرمائے۔ دین پر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے حق میں آسان فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ جو ہے دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہدایت دی جائے تو اس ترتیب پر آپ واپسی فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس علم دین کی نسبت سے جتنی مستورات طالبات معلمات یہاں پر جمع ہیں، یا اللہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اپنی مصروف اوقات میں سے وقت نکالا ہے۔ یا اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما کے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ سب کے لیے آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا یا اللہ آسان فرما دے۔ یا اللہ اس ہمارے چھوٹے سے ادارے اس مدرسہ بنات میں جتنی طالبات جس شعبے میں پڑھ رہی ہے، خاص طور پہ یہ جو کورس شروع ہو رہا ہے، یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کے اندر دین کی صحیح طلب، تڑپ اور جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ نصیب فرما دے، ہماری نسلوں میں یا اللہ دین کے شعبوں کی محبت زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے میں تمام شعبوں میں وسعت کے اسباق یا اللہ غیب سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔